بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 26 ذی الحج 23 ہجری کا دن تھا جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ آپ پر یہ حملہ کرنے والا ایک کافر ابو لولو فیروز مجوسی تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز ابو لولو فیروز مجوسی اپنے آقا کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا، میں جو کچھ کماتا ہوں اس میں سے میرا آقا بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کچھ کمی کروا دیں۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ تمہارا مالک کتنی رقم وصول کرتا ہے ان کاموں کی؟ تو اس نے کہا 2 درہم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کام تم جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس بات پر اس غلام کو غصہ آیا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر نے اس کو فرمائش کی کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو۔ اس پر اس نے غصے میں کہا، ہاں، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ اور وہ چلا گیا۔ سیدنا عمر نے جو لوگ مجلس میں موجود تھے انہیں بتایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ پھر ایک روز وہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ گیا۔ جب سیدنا عمر نے نماز پڑھانا شروع کی تو اس نے امیر المومنین پر 2 دھاری خنجر سے 6 وار کیے، جس پر آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے ہو کر نماز مکمل کی، اور اس بدبخت قاتل نے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باقی مسلمانوں کو بھی زخمی کر دیا اور 6 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک شخص نے اس پر کپڑا ڈال کر اس کو قابو کیا، لیکن اس نے اسی وقت وہی خنجر اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ نے دریافت کیا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا تھا؟ تو باقی صحابہ نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک کافر تھا۔ آپ کو دودھ پلایا گیا جو زخموں کے راستے باہر آ گیا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، مجھ پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے بتایا 86,000 درہم۔ تاریخ انسانی نے آج سے پہلے ایسا حکمران نہیں دیکھا جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے بعد آج دنیا سے 86,000 درہم کا مقروض ہو کر جا رہا ہے۔ آپ نے وصیت کی، یہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا۔ اور اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، اور میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیغام لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی، اور پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔
آج اس جگہ کا حقدار عمر مجھ سے زیادہ ہے۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب لے کر آئے اور اپنے والد کو بتایا تو سیدنا عمر نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز میرے لیے اور کوئی نہ تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے تو میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا اور پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ہو تو وہاں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ پھر آپ نے لوگوں کو خلافت کے متعلق اہم وصیت فرمائی، اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو کہ اللہ مجھ پر رحم والا معاملہ فرمائے۔ زمین پر سر رکھ کر فرمانے لگے اے عمر، تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ زخم لگنے کے 3 روز بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتے کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے جنازے پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے واللہ، عمر نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اللہ کی قسم، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو قبر میں اتارا، اور اس طرح آپ کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔